الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں دسمبر میں پاکستان گیا تھا اور وہاں سے شدید قسم کا خون لے کر آ گیا۔ کم و بیش 1.5 ماہ سے اس میں مبتلا ہوں۔ اس کی طبیعت میں کچھ انحلال ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کیجیے گا، جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں اس کو آپ کو پورا کر سکوں۔ اسلامی تحریکیں عہد بہد یہ اس وقت کا موضوع ہے۔ اس میں جو لفظ تحریک استعمال کیا گیا ہے اس سے غالباً عنوان رکھنے والوں کی مراد یہ ہے کہ ایسے کام جن میں سوسائٹی میں کوئی حرکت پیدا کی گئی ہو، لوگوں کو کوئی نصب العین یا ہدف دے کر اس کے لیے جدوجہد پر آمادہ کیا گیا ہو، ان کی اسی طرح کے مقاصد کے لیے تنظیم کی گئی ہو، تو پھر اس کے لیے تحریک کا لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ دوسرا لفظ اسلامی ہے۔ اس سے غالباً یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ تحریکیں جو مذہب کے حوالے سے برپا ہوں، یعنی کسی مذہبی حکم کو بجا لانے کے لیے، کسی مذہبی نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی مذہبی پس منظر میں کسی چیز کو ہدف بنانا۔ اس کے لیے ہمیں بہت پہلے زمانے میں جانا پڑے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے جو دعوت برپا کی وہ کئی لحاظ سے منفرد ہے۔ اس میں ایک خاص پہلو یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت جن مراحل سے گزرتی ہے وہ سب کے سب مراحل اس میں پیش آئے۔ ہم جب رسولوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں دعوت کا مرحلہ ہوتا ہے، انذار کا مرحلہ ہوتا ہے، انذار عام کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنی پوری قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہجرت اور برات کا مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ اب اپنی قوم کو آپ چھوڑ دیں، یہ اس کی اہل نہیں رہی کہ اس میں اب مزید دعوت کا کام کیا جائے۔ اور پھر اقدام کا مرحلہ آتا ہے جس میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کیونکہ یہ سارے ہی مراحل آئے تو اس وجہ سے آپ کی ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ حکومت قائم ہو گئی، یعنی اس کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی گئی۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت برپا کی، لوگوں کو وہ پیغام دیا جو آپ خدا کی طرف سے لے کے آئے تھے۔ مکہ میں یہ پیغام قبول نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ پھر آپ نے دوسرے قبیلوں کے سامنے اپنی دعوت رکھی اور کم و بیش 2-3 سال تک منا میں جا کر یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ کسی قبیلے نے بھی اس کی ہمت نہیں کی کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لے، یہاں تک کہ یثرب کے لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور 2-3 سال کے عرصے میں یثرب کے رؤسائے قبائل مسلمان ہو گئے، یعنی یثرب میں جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا وہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گئے۔ اس طرح آپ کی حکومت قائم ہو گئی، اور جب یہ قائم ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ فوراً منقطع ہو گئی ہو، خلفائے راشدین کے ذریعے سے قائم ہو۔ یہ پس منظر ہے جس میں اسلامی تحریکوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ جو مسلمانوں کو
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد پیش آ گیا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ جس حکومت کو دیکھ رہے تھے وہ پہلے پیغمبر کی قیادت میں کام کر رہی تھی۔ پیغمبر جو ایک معصوم ہستی ہوتا ہے جس سے کسی غلطی یا گناہ کے صدور کا امکان نہیں ہوتا، پھر جن دو بڑی شخصیات نے یہ نظم سنبھالا، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی بڑی غیر معمولی شخصیات، یعنی ان کے ذریعے سے بھی ایک آئیڈیل حکومت کا نقشہ سامنے آیا۔ آئیڈیل حکومت کا لفظ جب میں استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا ترقی یافتہ نظام بنا دیا گیا۔ ایک قبائلی معاشرے میں حکومت جیسے ہوتی ہے ویسی ہی تھی، لیکن چلانے والے اخلاق عالیہ کا بہترین نمونہ تھا۔ یعنی انسان جو کچھ تصور کر سکتا ہے کہ ہمارے حکمران ایسے ہونے چاہیے وہ ویسے ہی تھے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی تھی وہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں شخصیات میں مجسم ہو گئے۔ یہ صورتحال انسان کو بڑا مثالیت پسند بنا دیتی۔ چنانچہ مسلمانوں کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 6 سال کے بعد پہلی اسلامی تحریک ہوئی، اور اس تحریک کے اٹھنے کا محرک یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ایک اچھی حکومت تو قائم کر لی تھی، یا ایک مثالی حکومت تو قائم کر لی تھی، لیکن حکومت کے ایک بڑے مسئلے کا حل تلاش نہیں کیا، اور اس لیے تلاش نہیں کیا تھا کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق انسانی تمدن سے، کہ آپ حکومت کے مسائل کو کیسے حل کریں۔ مثلا حکومت کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کی رائے سے وجود میں آنی ہے تو لوگوں کی رائے کیسے لی جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح جب وہ ایک مرتبہ وجود میں آ جائے اور کسی شخص کو اس کا حکمران منتخب کر لیا جائے تو اگر اس سے اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اگر اس کو معزول کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ معزول کرنے کی ضرورت کب پیش آئے گی، یا کب معزول کرنا جائز ہو جائے گا، یا کب معزول کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ کیا اس کی کوئی مدت مقرر کر دی جائے کہ ہم اس کا انتخاب 4 سال کے لیے کریں گے، 5 سال کے لیے کریں گے، 10 سال کے لیے کریں گے؟ یہ مسائل ہیں جن کو اس وقت ایڈریس نہیں کیا گیا۔ نہ سیدنا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، نہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ قدیم قبائلی طریقے پر ایک خالص جمہوری نظام کے تحت حکومت قائم ہوئی، چلی، اور ایک بڑا مثالی نقشہ لوگوں کے سامنے رکھ کے یہ دونوں بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ جس مثالی صورتحال کے عادی ہیں وہ قائم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا یا کسی بڑی غلطی کا ارتکاب ہو گیا یا کوئی کرپشن ہو گئی۔ جو مثالی صورتحال تھی دونوں بزرگوں کے زمانے میں، بعض لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے بعد یہ رائے قائم کی کہ جب مسلمانوں کا حکمران مثالی طرز عمل پر قائم نہ رہے تو پھر اس کو معزول کر دینا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس وقت تک کوئی تحریک برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی فکری مقدمہ موجود نہ ہو۔ تو پہلا فکری مقدمہ یہ قائم ہوا، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی حکومت پر کوئی شخص مثالی کردار کا حامل نہ ہوتے ہوئے بھی فائز رہے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو لازماً معزول ہو جانا چاہیے۔ وہ جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ وہ معزول ہو۔ یہ مطالبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ماننے سے انکار کیا۔
اور یہ کہا کہ یہ خرقہ خلافت مجھے خدا نے پہنایا ہے اور خدا ہی اس کو اتارے۔ گویا ان کا جواب یہ تھا کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ مسلمانوں کا حکمران بنا دیا جائے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ اٹھیں اور آ کر کہیں اور وہ معذور ہو جائے۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی شورش مدینے میں برپا ہوئی، یہاں تک کہ وہ محصور ہو کر رہ گئے۔ باغیوں نے آگے بڑھ کر مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا۔ کئی دن تک ایک نوعیت کی پیرلل حکومت، متوازی حکومت مدینے میں قائم رہی، یہاں تک کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید تھے۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اقتدار سنبھالا۔ میں صرف پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ تحریکیں کیسے اٹھی، اور تاریخ کے ان واقعات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو تاریخ کے مسلمات کہلاتے ہیں، جزیات میں دخل نہیں دے رہا، مجھے اپنے موضوع کی طرف بڑھنا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کا یہ اقدام کہ وہ پہلے سے قائم روایت کے مطابق، ایک روایت قائم ہوئی تھی، کوئی قانون یا دستور نہیں تھا کہ جس کی پیروی کی جاتی، ایک روایت قائم ہوئی تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اسی روایت کے مطابق مسلمانوں کے حکمران منتخب کر لیے گئے، لیکن ان کے اس فیصلے کو، ان کے اس اقدام کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، جو شام کے علاقے کے حکمران تھے، گورنر تھے، عامل کی حیثیت رکھتے تھے، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کی کوئی بات ہم سنیں۔ میں ان واقعات کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا، آپ پوچھیں گے تو عرض کر دوں گا کہ جو پھر اس کشمکش میں ہوئے، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھی لوگ جمع ہو گئے، اور جس کو آپ جنگ جمل کہتے ہیں، وہ جنگ ہوئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بہت سی چھوٹی اور بڑی جنگیں ہوئیں۔ اس دوران میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ اب بہت خون ریزی ہو چکی، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ایک ثالثی مقرر کریں جو یہ فیصلہ کر دے کہ ہم میں سے کس کا موقف درست ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز قبول کر، یعنی اب دیکھیے کہ پہلا مسئلہ کیا پیدا ہوا، اس فکری مسئلے کو سمجھنا چاہیے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہمارے ہاں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں اس کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جو مسئلہ پہلا پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ حکمران اگر مثالی کردار کا حامل نہ رہے تو کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ یعنی میری اس بات کا یہ مطلب نہ لیجیے گا کہ اسلام میں کوئی حل نہیں تھا، اسلام کا یہ موضوع ہی نہیں ہے، یہ علم سیاست کا موضوع ہے، اس میں انسانوں نے حل نکالنا تھا، اس کا کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ جب اس کا کوئی حل نہیں ہوا تو وہ حادثہ ہوا اس کے نتیجے میں، یعنی اب جو لوگ اس جگہ پر کھڑے تھے کہ مسلمانوں کا حکمران اگر مثالی کردار کا حامل نہیں رہا تو اسے معذور کرنا ہے، جو لوگ اس جگہ پر کھڑے تھے انہوں نے اقدام کر ڈالا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی قاعدہ نہیں بناتے، کوئی ضابطہ نہیں بناتے تو پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے، یعنی کوئی اور طریقہ ابھی تک ایجاد نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے میں نے رات کی نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ مغرب کا سب سے بڑا تحفہ مسلمانوں کے لیے سائنسی ایجادات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ انہوں نے پرامن طریقے سے ان مسائل کا حل بتایا۔ یہ جو آپ کے جمہوری ادارے ہیں، یہ دور حاضر کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر آپ سوشل سائنسز کے حوالے سے دیکھیں۔ اس کا کوئی حل چونکہ موجود نہیں تھا تو تلوار آئی اور اس نے حل نکال دی، یعنی سیدنا عثمان کو شہید کر دیا۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہوا، اس کا ایک پرامن حل تجویز کیا گیا، اس کو ہمارے ہاں تحکیم کہتے ہیں، یعنی ثالثی کے لفظ سے تو آپ واقف ہیں نا، تو اس کو عربی میں تحکیم کہا جاتا ہے۔ تحکیم کے لیے دو آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، ایک ابو موسیٰ اشعری سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے، ایک عمر بن العاص
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ۔ اب جیسے ہی یہ تجویز پیش ہوئی تو خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے ایک گروہ نے اس کو خلاف شریعت قرار دیا۔ یعنی جب آپ کوئی بھی اقدام کریں گے تو مذہبی پس منظر میں دیکھا جائے گا نا۔ یہ تجویز 37 میں پیش ہوئی ہے اور جنگ صفین کے بعد، یعنی 37 ہجری تحکیم کی یا ثالثی کی تجویز اس وقت پیش ہوئی۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیش ہوئی۔ میں اس بات پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ تجویز پیش کرنے کے پیچھے کیا محرکات تھے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اسلامی تحریکیں کیسے پیدا ہوئی ہے اس کی طرف بڑھنے کے لیے صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس میں یہ طے کیا گیا کہ فیصلہ قرآن مجید کے مطابق ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ سپاہیوں کے ایک گروہ نے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سپاہیوں کے ایک گروہ نے، جن کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بنو تمیم میں سے چند لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، لا حکم الا للہ، یعنی فیصلہ خدا کرتا ہے، یہ آپ نے انسانوں کے سپرد کر دیا یہ فیصلہ۔ حکومت کے فیصلے اس طرح نہیں ہو سکتے۔ اس سوال کو ذہن میں رکھیے، ایک یہ تھا کہ اگر مثالی نہیں رہا حکمران تو کیا کیا جائے۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی حکمران کی حکومت کو ایک بڑا حلقہ تسلیم نہیں کر رہا تو کیا کیا جائے۔ اس کا جواب تحکیم کی صورت میں دو بزرگوں نے دینے کی کوشش کی، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے۔ اس کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، تو یہ فوج کا ساتھ چھوڑ کے، یہ بنو تمیم کے چند لوگ فوج کا ساتھ چھوڑ کے کوفے کے قریب اس وقت پڑاؤ تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوفے ہی کو مرکز بنایا ہوا تھا اپنی ساری سرگرمیوں میں۔ تو یہ کوفے کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر حرورہ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے ایک طرح سے گویا احتجاج کہ یہ درست نہیں ہے، اور جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ لا حکم الا للہ، کہ فیصلہ خدا کرتا ہے، یہ ان دو آدمیوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا یہ فیصلہ۔ یہ ایک اور نظریہ سامنے ہے، فیصلہ خدا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں سے کون حق پر ہے، یا یہ کوئی بات لکھی ہوئی تھی؟ نہیں، ایسا تو نہیں لکھا ہوا تھا، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کیوں کہہ رہے تھے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا حکمران وہ مطاع ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو خدا کا فیصلہ موجود ہے، دوسرے گروہ کو اطاعت کرنی ہر حال میں۔ اور مقابل کے لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، مقتولوں کا قصاص لینا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن ہمارے حق میں فیصلہ سنا رہا ہے، قرآن ہمارے حق میں فیصلہ سنا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہر گروہ یہ کہے گا نا کہ فیصلہ تو خدا کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے دو انسانوں کو مقرر کر دیا کہ آپ فیصلہ کریں۔ اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ الگ ہو کے حرورہ کے گاؤں میں چلے گئے۔ اسی وجہ سے اس گروہ کو حروریہ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلی گویا ایک طرح سے بغاوت آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بڑے چھوٹے پیمانے۔ اب آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ اگر تحکیم یا ثالثی کا یہ فیصلہ کامیاب ہو جاتا تو ممکن ہے کہ اب ہم تاریخ میں کبھی پڑھتے ہیں، کیونکہ چند سپاہیوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ ناکام ہو گئی۔ اس کی ناکامی کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ وہ کیسے ہوا، لیکن اس میں وقت صرف ہوگا، اس لیے میں اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وہ ناکام ہو گیا۔ جب وہ ناکام ہوا تو جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا انہوں نے اب کہنا شروع کیا کہ دیکھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ جب آپ خدا کے فیصلے کے بجائے انسانوں کے معاملہ سپرد کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔
चुनाचे अब काफी लोग कोफे से निकलते और इन लोगों के साथ, बनु तमीम के उन चंद सिपाहियों के साथ जो हुरूरा में बैठे हुए थे शामिल हुए। तो ये निकलते, इसको अरबी में कहते हैं खराजा। तो आहिस्ता आहिस्ता कूफे से निकलकर हुरूरा जाने वालों को खवारिज कहा जाता है। यानी अगर आप इसकी तहकीक करें, असल में नाम यहाँ से पड़ा। ये बहुत बाद के ज़माने में लोगों ने इसकी ये तौजीह करनी शुरू कर दी कि चूँकि ये मुसलमानों के इज्तिमाई नज़म से निकल गए थे, उस निकलने की वजह से इनको खवारिज कर, लेकिन इब्तदा में नाम इससे पड़ा। बाद में वो दूसरी चीज़ भी इस नाम में शामिल हुई। वहाँ जाके देखिए दिलचस्प मामला ये हुआ कि उन्होंने अपने उसूल के मुताबिक एक गुमनाम सिपाही अब्दुल्ला बिन वहाब रासिबी को अपना खलीफा बना, सरबरा बना हुरूरा में। गोया एक छोटी सी मुतवाज़ी हुकूमत मुल्ला उमर की वजूद है। हुरूरा में अब्दुल्ला बिन वहाब रासिबी बिल्कुल एक गुमनाम सिपाही, यानी अभी भी हम नहीं जानते कि ये जो साहिब थे ये कौन थे, इनका पस मंज़र क्या था। ये नहीं कि किसी बड़े कबीले के थे, लेकिन उनके ख्याल के मुताबिक इल्म और तकवा के लिहाज से जैसा होना चाहिए आदमी को। अब जैसा होना चाहिए इसमें आइडियल क्या है? सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, यानी जो आखिरी दर्जा हो सकता है, जो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी हुक्मरान को कैसा होना चाहिए। तो उनके यहाँ उसूल यही था कि बस वैसा होगा तो रहेगा, अगर वैसा नहीं होगा जाएगा। तहकीम की नाकामी के बाद इस तरह के लोगों के साथ बहुत से कुरान मजीद के कारी हजरात, उस ज़माने में कारी हमारी इस्तिलाह में कारी नहीं होता था, बल्कि वो लोग जो कुरान मजीद के हुफ़ाज़ थे, जिनको बहुत कुरान याद होता था, उनको कारी कहा जाता था। तो बहुत से कुर्रा हजरात भी इनके साथ जाके शामिल हो गए। और अब ये देखिए कि ये लोग हैं कौन। ये कहते हैं कि हुक्मरान को अबू बकर उमर से कम दर्जे का नहीं होना चाहिए, जैसे ही वो इससे कम दर्जे पर आएगा तो उसको माजूर कर देना है। तो जिस आदमी को मुंतखब करेंगे वो गलती तो कर देगा ना थोड़े को। अब गलती होना शुरू हुई और माजूरी भी होना शुरू हुई। यानी आज एक साहिब का इंतखाब किया गया है, अगले दिन के लिए दूसरे शख्स का इंतखाब कर लिया। ये सारा मामला आप समझिए कि 37 के आगाज़ में शुरू हुआ और रमज़ान या शव्वाल में एक बाकायदा मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल में कूफा के बाहर हुरूरा में मुनज़्ज़म हुआ। ये जो बागी हजरात थे, आहिस्ता आहिस्ता ये वहाँ से जमा होके अब ये कुछ ख्याल करने लगे कि इन्हें हज़रत अली के ख़िलाफ़ इक़दाम करना चाहिए। चुनांचे उसी इक़दाम के नतीजे में वो जंग हुई जिसको आप जंग नहरवान कहते हैं, जिसमें सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुद इन लोगों के ख़िलाफ़ जंग की। ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया और फिर उसके बाद वो जंग हुई। उस जंग में इन लोगों को शिकस्त हो गई, लेकिन शिकस्त होने का ये मतलब नहीं है कि ये लोग ख़त्म हो गए। ये बिखर गए और इन्होंने एक दूसरा फ़ैसला किया। इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम गोरीला वारफेयर के तरीके पर अपनी तहरीक चलाएं। यानी पहले तो एक छोटा सा मुनज़्ज़म लश्कर बना और जिस तरह से सब बंदी करके जंग होती है, नहरवान की जंग उसी तरीके से हुई। लेकिन फिर इन्होंने ये फ़ैसला किया, ये जंग 9 सफ़र जो हमारे यहाँ महीने हैं, कमरी महीने, उनमें मुहर्रम के बाद दूसरा महीना है, उसमें 38 में हुई। तो जंग के बाद जब इन्होंने ये ख्याल किया कि अब बाकायदा लड़ाई तो मुमकिन नहीं है, तो गोरीला वारफेयर के तरीके पर ये टुकड़ियों में निकलते और कहीं हमला कर दिया, कहीं शब खून मार लिया। ये सूरत थी। मकसद जो मैंने आपसे अर्ज़ किया बिल्कुल वही था जो बता दिया मैंने आपको कि हुक्मरान को मिसाली होना चाहिए। इस दर्जे पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी फायज़ नहीं रहे
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو سوال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے ساتھ تو یہ پہلے ہی برسر جنگ تھے اور انہی کے فیصلے کے خلاف باہر نکلے تھے۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لوگ جو اس وقت مسلمانوں کے نظم پر قبضہ کیے ہوئے، یہ تین لوگ ہیں، ایک علی رضی اللہ عنہ ہے، دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ تو تین فدائی مقرر کیے گئے کہ وہ ان کا خاتمہ کر دے تو پھر مثالی حکومت کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پھر واپس آ سکتا ہے اگر ان تین لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ سارا فساد انہی کی وجہ سے بڑھتا ہے۔ چنانچہ تینوں پر تین الگ الگ لوگ حملہ آور ہوئے، اس میں عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بھی محفوظ رہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی محفوظ رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ ایسا گھاؤ لگانے میں کامیاب ہو گئے کہ جس میں ان کی شہادت ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک خارجی جس نے یہ کارنامہ ان کی طرف سے انجام دیا، ظاہر ہے کہ اس کو کارنامہ ہی کہیں گے، وہ عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ حافظ قرآن ہیں، بہت غیر معمولی طور پر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے دین کے حکم پر بھی عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے اختلاف کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ ان کا حکمران اگر معمولی درجے میں بھی معیار پر نہیں ہوگا تو وہ اس کو معذور کر دیں گے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں بھی کیسے لوگ ہوں گے، یہی بیان کیا جاتا ہے۔ نہروان کی شکست میں ایک چیز تو یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا طریقے جنگ تبدیل کر لیے، دوسری چیز یہ ہوئی کہ یہ ایرانی سطح مرتفع کے پہاڑوں میں ایسے مقامات تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جب ذرا بڑی زد پہنچتی تو یہ ادھر بھاگ جاتے اور وہاں جا کے پناہ لیتے جہاں تک رسائی مشکل تھی، یعنی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ وہ گوریلا وارفیئر میں جو ایک بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو شب خون مارنا ہے یا حملہ کرنا ہے یا کسی جگہ پہ کارروائی کرنی ہے تو وہاں سے نکل کر آپ کسی محفوظ جگہ پر جا سکیں، اس کے بغیر گوریلا وارفیئر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکتا، تو وہ انہوں نے وہاں کر لیا۔ اور پھر مشرقی حصوں میں سلطنت کے جو مشرقی حصے تھے ان میں برابر یہ خروج کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر حجاج بن یوسف جس وقت گورنر بنائے گئے تو انہوں نے ان کے خلاف ایک سخت تیرانہ آپریشن کی ابتدا کی اور جگہ جگہ سے ان کو کھدیڑ کر نکالنا شروع۔ اس عرصے میں بھی انہوں نے بعض غیر معمولی کامیابیاں حاصل، مثال کے طور پر ان کے ہاں حکمران تو بدلتے رہتے تھے، یا ان کے عمراء کہہ لیجیے جو ان کے سربراہ منتخب کیے جاتے تھے۔ ایک زمانے میں ازرق ان کے سربراہ تھے، ان کی قیادت میں کرمان فارس یہ جو ایران کا مشرقی علاقہ ہے اور دوسرے مشرقی صوبوں میں کم و بیش ان کی حکومت قائم ہوئی، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ایک باقاعدہ حکومت انہوں نے قائم کر دی ان علاقوں میں۔ اور پھر حجاج بن یوسف نے آہستہ آہستہ اقدامات کرنے شروع کیے، ان کی لیڈرشپ کو وہ نشانہ بناتے تھے، یعنی کوشش کرتے تھے کہ ایسی جگہ پر حملہ آور ہو کہ جہاں سے ان کے لیڈر حضرات، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ یہ کرتا ہے کہ وہ ایک ایک طالبان کمانڈر کو یا القاعدہ کے کسی بڑے لیڈر کو نشانہ بناتا ہے، تو حجاج بن یوسف نے بھی، یہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہی طریقہ اختیار کیا اور ایک ایک کو انہوں نے مارنا شروع کیا۔ ان کے ایک بڑے لیڈر تھے جو قطری بن الفجات جن کو کہا جاتا ہے، ان کی شکست پر ایک طریقے سے سب سے بڑی زک ان کو پہنچی، یعنی جس کے بعد کچھ یہ پیچھے ہٹنا شروع ہوا۔ ادھر انہوں نے کوفے کو بھی ایک مرتبہ بہت بڑا حملہ کر کے تباہ کر دینے کی کوشش کی کہ یہ ایک مرکز ہے جہاں حکومت کی مستحکم چھاونی ہے، اس پر اگر قبضہ کر لیا جائے یا اس کو تباہ کر دیا جائے تو آگے بڑھنے کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔
اس میں پھر ان کے بہت سے سردار ہوئے، جن میں ایک سردار شبیب بن یزید الشیبانی ہے۔ ان کا بہت شہرا ہوا، لیکن پھر یہ دوہبل کے قریب ڈوب کر ہلاک ہوا، یعنی ایک بڑے آدمی کا اس طریقے سے ایک حادثے میں خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی کافی تنگ کیے رکھا، اور یہاں تک تنگ کیے رکھا کہ ان کی سلطنت میں سے یمامہ، حضرموت اور طائف کو کم و بیش مسخر کر لیا، یعنی ایک زمانے میں ان علاقوں پر بھی ان کا قبضہ ہوا۔ مشرقی علاقوں کا میں نے ذکر کیا، وہ شام کی سلطنت سے متعلق تھے، اور ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سلطنت میں بھی یہ بڑی کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بنو امیہ کا جو آخری دور ہے، پہلے یزید اول کے بعد اور پھر آخری دور میں بھی انہوں نے کچھ کامیابیاں حاصل کیں اور پے در پے بغاوت کرتے رہے، لیکن وہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہوئی۔ جس دور میں مکمل طور پر ایک طرح سے ان کی کچھ پسپائی سی رہی، کہا جا سکتا ہے کہ بنو امیہ کے پورے زمانے میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، یعنی جب مسلمانوں نے اجتماعی طور پر ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور عام الجماعت کا اعلان کر دیا کہ اب مسلمانوں کی ایک حکومت دوبارہ قائم ہو گئی ہے، تو یہ زمانہ ہے کہ جس میں سرگرمیوں کی کم کم اطلاعات ملتی ہیں، یا اگر کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی ہے تو ہوئی ہے، زیادہ تر یہ روپوش رہے یا وادیوں میں رہے یا مختلف علاقوں میں اپنے آپ کو منظم کرتے رہے، لیکن کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ خوارج ہیں جن کے پے در پے خروش، جن کی پے در پے شورشیں بنو امیہ کی کمزوری کا باعث بنے۔ یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ بنو امیہ کی جگہ حکومت نہیں سنبھال سکی، چند علاقوں میں کچھ دیر کے لیے حکومت سنبھالی، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بنو امیہ کو بے دخل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تاہم ان کو کمزور کرنے میں ضرور کامیاب ہوئے۔ اور یہ انہی کے اقدامات ہیں جس کے نتیجے میں عباسی بنو امیہ پر طاقت کرتے ہوئے، چونکہ مشرقی صوبوں میں ان کی شورش رہتی تھی، وہ ان کی حکومت کے قلب میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس طریقے سے بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ گروہ بنو عباس کے زمانے میں پھر آہستہ آہستہ تحلیل ہوتا چلا گیا، یعنی کم و بیش 100 سال بنو امیہ کی حکومت 94 تک رہی ہے، کم و بیش 100 سال اس کے کچھ دیر بعد پر بھی یہ رہے، لیکن آہستہ آہستہ تحلیل ہونا شروع ہو گیا، اور اب اس وقت دنیا میں یہ شام کے بعض علاقوں میں، افریقہ کے بعض علاقوں میں بھی عباضیہ کے نام سے موجود ہے، یعنی ان کی تعداد بڑی تھوڑی ہے، بہت معمولی ہے۔ اب کوئی اس طرح کی سرگرمیاں بھی ان کے یہاں نہیں ہوتی، لیکن ایک مذہبی فرقے یا ایک مذہبی گروہ کی حیثیت سے یہ لوگ اب بھی موجود ہیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ عالم اسلام کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی اسلامی تحریک، اس اسلامی تحریک میں نے اس کا پس منظر آپ کو بتا دیا۔ دو چیزیں ہیں جن کو آپ ان کا بنیادی نیریٹو کہہ سکتے ہیں، یعنی اور کوئی بڑا اختلاف یہ حضرات نہیں کرتے تھے۔ دو چیزیں، ایک یہ کہ جس وقت کسی حکمران سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے یا کسی بڑی غلطی کا صدور ہو جائے تو اس کو معزول کرنا لازم ہے، ایک چیز۔ اور دوسرے یہ کہ اگر کسی مسلمان سے، اگر حکمران ابو بکر و عمر جیسے ہونے چاہیے تو ان کی رعایا یا ان کی جو شہری ہیں وہ بھی تو ایسے ہی ہونے چاہیے نا۔ اگر کسی مسلمان سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کو بھی لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ اور ازارقہ جو ان کا ایک بڑا گروہ تھا، اس نے اس میں مزید اضافہ یہ کیا کہ اس کو بیوی بچوں سمیت قتل کیا گیا۔ یعنی یہ دو بنیادی چیزیں جن پر یہ تحریک اپنی فکری بنیاد قائم کرتی۔ میں صرف ایک لفظ کے بعد اب آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ جو بنیاد ہے، یعنی جو فکری بنیاد ہے، اصل میں کسی تحریک کی روح وہی ہوتی ہے۔ آپ موقف قائم کرتے ہیں
انسانوں کو مارنا یا مروانا آسان کام نہیں ہے، ایک موقف قائم کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ایک حکومت قائم کی اور اس میں عمر اور ابو بکر جیسے جلیل القدر لوگ حکمران ہوئے، تو اب اس سے کم تو کوئی شخص قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں میں اچھے لوگ بھی ہوں، برے لوگ بھی ہوں، لیکن کم سے کم کوئی ایک آدمی تو ایسا ہونا چاہیے جس معیار پر پورا اترتا ہو۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب یہ طے کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد معذوریوں کا ایک پورا سلسلہ جو خود ان کے اندر جاری رہا، یعنی ان کے سینکڑوں گروہ بنتے چلے گئے، اس لیے کہ جب ایک شخص کو معذور کیا جاتا تو کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے، تو جو نہیں مانتے تھے وہ اپنا ایک امیر بنا لیتے تھے۔ ایک فکری بنیاد یہ تھی، فکری بنیاد پہ کچھ نتیجے پیدا کرتی ہے، تو وہ یہ نتیجہ پیدا کر رہی ہے۔ یعنی پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانا، بلکہ ان کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، یہاں تک کہ کامیاب ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اپنے ہاں بھی یہی رہا، ایسا نہیں ہے کہ پھر کسی ایک آدمی پہ اتفاق ہو گیا ہو، اپنے ہاں بھی اسی طریقے سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا گروہ بنتا چلا گیا۔ ان کے گروہ گنے نہیں جاتے، یعنی اب ہم بتایا جاتا ہے نا کہ طالبان کے 57 سے زیادہ گروہ ہیں، تو 57 سے زیادہ ہی گروہ خوارج کے ہی بن گئے ہیں قوم میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو گرد و پیش میں مسلمان نظر آ رہے ہیں وہ محمد الرسول اللہ نے مسلمان کیے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد اطاعت مانگا تھا۔ مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے، اگر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہیں گے، اور جب نہیں رہیں گے تو ان پر ارتداد کی سزا نافذ کی جائے گی۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہزارکا نے تو یہاں تک بات پہنچا دی کہ ان کے بیوی بچوں سمیت ان کو قتل کر دیا، تاکہ مسلمانوں کی جماعت بالکل پاک ہے۔ یعنی نہ مسلمانوں کے ہاں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے لوگ موجود ہوں، نہ ان کا حکمران ایک مثالی درجے سے نیچے کا کوئی شخص ہے۔ تو یہ پہلی اسلامی تحریک کا نیریٹو یہ ہے، یعنی ان دو بنیادوں پر وہ کھڑی ہوئی۔ کم و بیش 100 سال تک یہ تحریک بڑی غیر معمولی سرگرمیوں کے ساتھ موجود رہی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض موقعوں کے اوپر بعض علاقوں میں اس کی چند سالوں کے لیے صحیح حکومتیں بھی قائم ہوئی، اور بعض جگہوں پر انہوں نے ایسی شورش برپا کیے رکھی کہ ایک عدم استحکام سا رہا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بنو امیہ کی حکومت مزمل بھی ان کی وجہ سے ہوئی۔ عباسیوں کو ریاست کے قلب میں پہنچنے کا موقع بھی ان کی وجہ سے ملا، اور پھر بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے میں جو دوسرے عوامل ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا عامل ان کی سرگرمیاں بھی تھی۔ اس پہلی تحریک کے بارے میں نے ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، جس میں دونوں چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ان کا ایک اجمالی نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ نیریٹو کیا تھا، یعنی وہ کیا بنیاد تھی، وہ بنیادی مسائل کیا تھے جو اس تحریک کے لیے تحریک کا باعث بنتے تھے۔ لوگوں کو کوئی بات کہیں گے نا آپ، تو لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے تھے اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارا حکمران ایسا ہونا چاہیے، نہیں تو آؤ معذور کر دیں، طریقہ بھی بتا دیا۔ یعنی ایک اسٹریٹجی، ایک میتھڈالوجی بھی وجود میں آ گئی۔ اور دوسرے یہ کہ اگر مسلمانوں کی جماعت میں اچھے برے برے لوگ شامل رہے تو پھر تو یہ کوئی اچھی جماعت بن کے نہیں رہیں گے۔ اس لیے اگر ان کے یہاں کسی کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی کوئی صورت پائی جاتی ہے تو ہم اس کا بھی خاتمہ کرتے ہیں، تاکہ جماعت بھی پاک رہے اور حکمران بھی اعلیٰ معیار پر قائم رہے۔ اور یہ بھی میں نے دوسرا پہلو بھی عرض کر دیا کہ اس نیریٹو کے ساتھ جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ طریقہ خروج کا طریقہ ہے، منظم ہو، تلوار اٹھائیں، جہاد کا جذبہ پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد اقدامات کرتے رہیں۔ اور پہلی مرتبہ گوریلا وارفیئر کو بھی عالم اسلام میں انہوں نے منظم کیا، اور بالکل انہی اصولوں پر منظم کیا جس طرح اس وقت بھی ہم گوریلا وارفیئر کے بارے میں بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں یا دنیا میں اس کو دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کے اس تعارف کے ساتھ میں کچھ 10 منٹ کا وقفہ کر رہا ہوں، تاکہ کوئی چیز اگر اس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ پوچھ لیں یا کسی چیز کی وضاحت چاہ لیں تو وہ کرنے کے بعد پھر دوسری تحریک کی طرف بڑھا جا سکے۔ اسلامی تحریکیں عہد بہد، یہ موضوع صاحب یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ حضور ابو بکر اور عمر فاروق کے بعد جو حضرت عثمان کی خلافت جب شروع میں لوگوں نے کہا کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے، تو اس سے بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ کن چیزوں پہ ڈس ایگریمنٹ تھا جس کے بیسس پہ انہوں نے کہا کہ پرفیکٹ نہیں ہے؟ یہ میں نے خود گریز کیا اس سے، کیونکہ اس میں بہت سی کنٹروورشل چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمہ طور پر یہ بات بتائی جا سکتی ہے کیا چیزیں تھیں،
تاہم ان کے بعض اقدامات تھے، مثال کے طور پر انہوں نے جن صاحب کو اپنا سیکرٹری مقرر کر رکھا تھا اس کے اعتراض تھا مروان پر، اسی طریقے سے انہوں نے جو بعض تقرر کیے تھے مختلف علاقوں میں، یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں اقربا پروری ہوئی، یعنی اپنے قریبی عزیزوں کو انہوں نے مختلف مناصب دیے۔ بیت المال کے بارے میں بھی مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دینا پڑتی تھیں، اس پر بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا۔ پھر ان سے بعض مطالبات منوائے گئے جن کے بارے میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے بظاہر تو مان لیے، لیکن ایک خفیہ خط لکھ کے یہ بتا دیا کہ ان مطالبات کے بارے میں جو اطلاع آ رہی ہے اس کو قبول نہ کیا جائے۔ تو بڑی بڑی چیزیں یہ تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹے چھوٹے بعض الزامات تھے، وہ تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہم تک ٹھیک پہنچ گئے ہیں۔ اصولی بات اس لیے میں نے عرض کی کہ ان کو اعتراض تھا کہ یہ اب وہ حکمران نہیں ہے جس سے ہم اس سے پہلے رہ چکے ہیں۔ کہ اسلام میں باغی کیسے ڈیفائن کرے گے کہ یہ مذہب حکومت کے خلاف کیا ہوگا آپ کے جو بغاوت کرے؟ اسلام میں تو کوئی بغاوت کا قانون بیان ہی نہیں کیا گیا سرے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے گئے ہیں اس کے جواب میں آپ نے یہ بتا دیا کہ جب تک یہ چیزیں نہ ہوں تو تم بغاوت نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس مرحلے پر اسلام کا موقف جانیں، اس لیے کہ وہ پھر ایک طرح کا بہت سی تحریکوں پر کمنٹ ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس سارے عرصے کے دوران میں آپ پہلے یہ سمجھیں کہ وہ لوگ کیا تھے، وہ کیا کہتے تھے، ان کا موقف کیا تھا، ان کی اسٹریٹجی کیا تھی، کیونکہ اگر یہ بحث ہم نے شروع کر لی تو یہ گویا ایک طرح سے کمنٹ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کا موقف بیان کر رہے ہیں تو اس کے دوران میں ساری توجہ اسی کی بات سمجھنے پر۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا ان لوگوں کا جو ہندوستان کے خلاف بغاوت کی، اگر آپ کوئی تاریخ پہ جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ، میرا جو میں نے تھوڑا پڑھا ہوا تھا شاید پراپرلی ریکال کر پا رہا ہوں کہ وہ لوگ جمنی تھے، اور اب اس میں اگر محرکات آپ نے دینی لحاظ سے بھی بیان کیے، لیکن ایک سوال بنتا ہے کہ جو عثمان کے خلاف جو آپ یہ کہہ دیں کہ بغاوت کے اسباب، اس میں ایک میجر ریزن ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اور وہ بنو امیہ سے جو ریلیٹڈ اپوائنٹمنٹس ہیں امپورٹنٹ گورنمنٹ پوسٹ، وہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے۔ اور ایک اور جو چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ کوفہ جو ہے، یہ چیز میں بڑی حیران کرتی ہے، وہ وے واز کریٹڈ حضرت فاروق کے دور میں ہوا تھا، لیکن وہ قبیلوں کی جس طرح سے قبائل کی بیس پر اس کو آباد کیا گیا تھا، جہاں پہ قبائل جو تھے وہ اپنے اپنے مخصوص علاقے کو کانسنٹریٹ کرتے تھے، تو اس وجہ سے جو ایک طرح سے جو ڈویژن ہے آف ویلتھ وہ بہت مینیفیسٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایک اس کا ایک ریئیکشن تھا عثمان کے خلاف۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کو پیورلی اینالائز کرتے ہیں اسلامک پرسپیکٹو سے یا دینی پرسپیکٹو سے، تو اس میں اس میں جو عوامل ہے اس میں اکنامک پرسپیکٹو، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اور جو رائز ہے آف اے پرٹیکولر گروپ ود ان اسلامک گورنمنٹ، وہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جس وقت بھی کوئی اس طرح کی تحریک اٹھتی ہے تو آپ اس کا تجزیہ کر کے بہت سے اسباب بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت جو ہمارے ہاں ایک بڑی تحریک موجود ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے مذہبی نظریہ بھی ہے، اس کے ساتھ کچھ سماجی عوامل بھی ہیں، قبائلی علاقوں کے بارے میں جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ بھی اس کا باعث بنا ہے، خود ہماری اپنی ریاست کی پالیسی جس طریقے سے رہی اور جس طرح سے لوگوں کو استعمال کیا گیا وہ بھی باعث بنا ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح خوارج کے پس منظر میں بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جو عنوان قائم کیا گیا ہے وہ ہے کہ یہ تحریکیں اپنے آپ کو خود کیا کرتی ہیں، یعنی اسلامی تحریک کی حیثیت سے ایک تحریک اپنا بھی ایک نیریٹو بیان کرتی ہے، اپنے اقدام کو بھی سامنے لاتی ہے، تو ہم اس پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں تاکہ بجائے اس کے کہ ہم باہر سے تجزیہ کر کے یہ بتائیں کہ یہ اسباب ہے، وہ خود کیا کہتے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر کیا ہے۔ یعنی کچھ وقت ضرور ایسا بسر کرنا چاہیے
اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ عنوان قائم کر کے ایک اچھا موقع فراہم کیا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ خود خارج سے کھڑے ہو کر طے کریں، آپ ان کو سنیں. اس لیے میں نے بغیر کسی کمنٹ کے آپ کو یہ بتایا کہ وہ کیا کہیں گے، ان کا موقف کیا ہے، وہ کس جگہ کھڑے ہیں، وہ جو اقدام کر رہے ہیں اس کے لیے کیا فلسفہ بیان کرتے ہیں، اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا موقف کیا ہے. تو ہم جب خارج میں کھڑے ہو جائیں گے تو مثال کے طور پر ہم تبصرہ کریں گے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالنے کا فیصلہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ان کے خلاف اقدام کیا وہ درست تھا یا نہیں، اس کا باعث کیا فی الواقع قصاص لینا تھا یا اپنی حکومت قائم کرنے کی راہ ہموار کرنا. تو یہ تجزیہ میں نے نہیں کیا. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے گریز کیا اس سے مکمل طور پر کہ میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ کسی اور مجلس کا موضوع ہو سکتا ہے، آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو تحریک اٹھی وہ خود کیا کہتی ہے، اس کا اپنا موقف کیا ہے، اس کی اپنی میتھڈالوجی کیا ہے، وہ کس طرح کام کرتی رہی، اس کو کیا کامیابیاں ہوئی، اس کو کیا ناکام. تو آپ کمنٹ کریں گے اس پہ یا نہیں کریں گے؟ یہ دیکھیں گے بعد میں. یعنی اس کو تو کیونکہ جس وقت آپ کمنٹ کرتے ہیں تو اصل میں آپ دوسرے کے موقف کے ابلاغ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. یعنی پہلے یہ جاننا چاہیے. میرا تو زندگی بھر کا طریقہ یہ ہے کہ میں جس وقت کسی فرد یا گروہ کے نظریے پر کام کر رہا ہوں یا اس کو بیان کر رہا ہوں تو میں اس کو دیانت کا آخری تقاضا سمجھتا ہوں کہ اس کا موقف ایسے بیان کیا جائے کہ اگر وہ خود سنے تو یہ کہے کہ میں اس سے بہتر نہیں بیان کر سکتا. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ آپ اپنا کوئی تجزیہ نہ پیش کریں، کوئی کمنٹ نہ کریں، وہ آخر میں دیکھا جائے گا. پہلے اس کی بات تو سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو. آپ سمجھے اس وقت آپ اس دور میں پہنچ گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہاں نہ اعلیٰ مثالی کردار کے حامل سے کم کسی حکمران کو برداشت کریں گے اور نہ کسی کبیرہ گناہ کرنے والے کو مسلمان کو برداشت کریں گے. یعنی اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ یہ بات جب وہ کہیں گے تو اس کے لیے آ کر کوئی قرآن حدیث سے دلیل بھی پیش کریں گے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابھی نہیں. یہ جلسہ آپ نے وہ میرے سوال کے جواب سے شروع کر دیا. میرا سوال یہی تھا کہ جو دو نکات آپ نے بتائے خوارج کے، کہ پہلا کہ اگر جو حکمران ہے وہ ابو بکر اور عمر کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوں گے انہیں ڈیپوز کر دیا جائے، اور دوسرا نقطہ کہ اگر لوگ فائز نہیں ہوں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور کچھ نے کہا کہ خاندان سمیت قتل کر دیں. دوسرے نقطے کی تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے کچھ آیات کو قرآن کی آیات کو مس انٹرپریٹ کر لیا ہوگا جو آج کل بھی اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں. پہلا نقطہ قتل مذہبی نہیں لگ رہا ہے، یہ پولیٹیکل لگ رہا ہے، تو انہوں نے کس کی نسبت سے لی؟ میں نے ابھی گزارش کی کہ میں محاکمہ کے جب جگہ پہ پہنچوں گا تو اس وقت ان موضوعات پہ گفتگو کروں گا. اس وقت میں صرف آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو نص ہے وہ قرآن مجید میں نہیں تھی، وہ اس روایت میں تھی جو رسول اللہ کے بعد قائم ہوئی تھی. اور میں نے اس کو بیان کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر خدا کے پیغمبر تھے، معصوم، آپ سے کسی غلطی کے صدور کا امکان نہیں تھا. ایسا ہوتا بھی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے. اور پھر جو دو بعد میں شخصیتیں حکمران ہوئیں وہ بھی اب ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بہت مثالی شخصیات ہیں. اس سے ایک روایت بنی، ٹریڈیشن بنی. اصل میں ان کے پہلے نقطے کا استدلال اس روایت اور اس ٹریڈیشن سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی جماعت، یہ کوئی قوم تو نہیں ہے نا، یہ جرمن نہیں ہے، یہ انگریز نہیں ہے، یہ بلوچی اور سندھی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے. تو مسلمانوں کا حکمران ان کا بہترین شخص ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت اس کو ملنی چاہیے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کے جانشین جس معیار کے تھے اب ہم اس سے کم تر حکمران قبول کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. جیسا دو سوال ہیں. ایک آپ نے نام لیا تھا پہلا جو الخوارج کا جو ان کا امیر تھا عبداللہ وہاب، عبداللہ بن وہب الراشدی. راشدی
دوسرا یہ جو اگر مجھے نظر آ رہا ہے اس موومنٹ کا مسئلہ، ایک تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں دو پوائنٹ، بٹ انڈر لائن پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت شاید اپوزیشن کو ڈیل کرنے کا کوئی میتھڈالوجی نہیں تھی، اور یعنی ایک قبائلی قسم کا معاشرہ تھا جس کے اندر ایک حیرت انگیز نوعیت کا انقلاب آ گیا. یعنی ابھی نہ کوئی ادارہ بنا تھا، نہ کوئی نظام بنا تھا، نہ کوئی 10-12 سال تو ملے کل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بنا سکے اعلیٰ درجے کے مثالی کردار کے ساتھ حکومت کر کے، اور کوئی چیز بھی نہیں تھی. بالکل ایک پریمیٹیو قبائلی دور ہے جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں اس زمانے کے لحاظ سے تلوار ہی فیصلہ کرتی تھی. بیسیکلی ایک انسٹیٹیوشن کھڑا نہیں ہوا تھا گورننس اس وقت، کوئی چیز نہیں، ایز اے رزلٹ اس کی وجہ سے یہ سارا وہ کوئی چیز نہیں. یعنی قبائلی طریقے کی جمہوریت. دیکھیے جمہوریت ایک اصول ہے، اور اس وقت میں ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین نے جس جمہوری طریقے پہ اقتدار سنبھالا اس پر گفتگو نہیں کر رہا، لیکن وہ ایک قبائلی نظام کے اندر جیسے جمہوریت ہوتی ہے ویسی، اور یہ اس سے مختلف ہو بھی نہیں سکتی. یعنی اگر آپ جمہوری نظام قائم کریں گے کسی قبائلی معاشرے میں تو وہ ایک طرح کا ہوگا، اگر آپ جاگیردارانہ معاشرے میں قائم کریں گے تو وہ ایک دوسری طرح کا ہوگا، اور اگر آپ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو نئی دنیا وجود میں آئی ہے اس میں قائم کریں گے تو اور طرح کا ہوگا. مگر یہ اس کے ریفرنس میں ابھی بھی دیکھتا ہوں جو کچھ موومنٹ ہیں، اور یہ وہ پہلی موومنٹ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ موومنٹ جو ہے یہ حقیقت میں کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں نے یہاں شروع کیا ہے، آپ کو بتایا ہے کہ یہ موومنٹ وہ ہے کہ یہ صرف کچھ دیر کے لیے اس کا غیاب ہوتا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوتا.